تسبیح، اور اس ناول کو تحریر کیا ہے بیہ علی نے۔ بہادر ایک بار پھر اس کی شکل و صورت اور لب و لہجے میں تضاد پر حیران ہوا۔ بہادر تو آ گیا مگر عامر کے ذہن میں بہت سے سوالات چھوڑ گیا۔ مثلاً وہ کون ہے، کہاں سے آیا تھا، کیوں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، وہ اکیلا کیوں تھا، وہ شخص اس کا کیا لگتا تھا۔ آج رات بہادر بھی عامر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ عامر کا لہجہ اس کے اور کمانڈر کے ساتھ مختلف کیوں تھا؟ اس کا حلیہ تو پٹھانوں کا سا تھا مگر زبان ان جیسی نہ تھی۔ سوچتے سوچتے وہ خوش ہو گیا۔ شاید اللہ نے اسے ہمارا مدد کے واسطے بھیجا ہے۔ وہ خود کو پٹھان دکھانا چاہتا ہے مگر پٹھان نہیں۔ اس نے ہمارے ساتھ اس لیے ایسا زبان میں بات کیا تاکہ ہم اس کو مشکل بتا دیں۔ کمانڈر کے ساتھ اس لیے لہجہ مختلف تھا تاکہ وہ شک نہ کرے کہ وہ پٹھان نہیں۔ آج وہ بہت پرسکون نیند سونے جا رہا تھا۔ مسیحے کی آمد نے اس کی فکریں ختم کر دیں۔ اسد گاڑی میں بیٹھا ہارن پر ہارن بجائے جا رہا تھا۔ ہارن کی آواز سے اس نے سارے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ آمنہ بھی بھائی کو تنگ کرنے کے موڈ میں تھی، اس لیے اسے تپانے کو ٹھیٹ بنی بیٹھی تھی۔ حالانکہ وہ بالکل ریڈی تھی، سکینہ نے جب دیکھا کہ اسد کے ہارن بجانے کے باوجود آمنہ کمرے سے نکلنے کا نام نہیں لے رہی تو کہنے لگی، بیٹی جلدی آؤ، بھائی بلا رہا ہے۔ ماں کو مطمئن کرنے کو وہ بولی، آئی امی، بس 2 منٹ، ایک کتاب نہیں مل رہی۔ سکینہ نے بیٹے کو تسلی دینے کو کہا، ٹھہرو بیٹا، بہن کتاب ڈھونڈ رہی ہے۔ امی کا جواب سن کر تو وہ اور بھی کھلکھلا کے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ آخر اس نے ایک چھوڑو 2 لوگوں کو اپنی شرارت کا نشانہ جو بنایا ہوا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے گیراج میں دیکھ رہی تھی اور بھائی کو غصے سے ہارن بجاتے دیکھ کے تو اس کی بانچیں اور بھی کھل گئیں۔ آمنہ، اگر تم 5 منٹ کے اندر اندر نہ آئی تو میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ دھمکی نے اسے تھوڑا پریشان کر دیا مگر ابھی بھی ستانے سے باز نہ آئی اور دروازے سے واپس آ کر بیڈ پر لیٹ گئی کہ اتنے میں سکینہ آئی۔ اسے یوں لیٹا دیکھ کر کہنے لگی، بہت بری بات، بھائی کو یوں تنگ نہیں کرتے، جلدی سے بیگ اٹھاؤ اور جاؤ۔ تب تک اسد بھی آ گیا۔ چڑیل، مجھے تنگ کر رہی تھی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ واقعی کتاب گم ہو گئی ہے۔ امی دیکھیں، بھائی مجھے چڑیل کہہ رہے ہیں۔ اس کے بار بار اسی الفاظ کو دہرانے پر آمنہ نے خود کو ڈیفینڈ کرنے کو کہا، ایسی خوبصورت چڑیل آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔ اسد کو جانے کی جلدی تھی اور وہ اس بحث میں پڑنے کے بالکل بھی موڈ میں نہ تھا۔ آمنہ جلدی کرو، مجھے کہیں جانا ہے۔ آمنہ نے اسد کو یوں دیکھا جیسے اس کی حاضری کا علم ہو، اور پھر وہ بھائی کے ساتھ جلدی سے گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی، اور جب کالج کے گیٹ پر اسد نے اسے اتارا تو جاتے جاتے کہنے لگی، بھائی، سائمہ کو میرا سلام کہیے گا۔ اس نے انجان بنتے ہوئے کہا، کون سائمہ؟ کیسی سائمہ؟ میں کسی سائمہ کو نہیں جانتا۔ چلیں آپ کہتے ہیں تو یقین کر لیتی ہوں۔ وہ مسکرا دیا۔ کالج میں داخل ہوتے ہی اس کی سب فرینڈز اس کی شرارتوں کے بارے میں پوچھنے لگیں۔ وہ روز اپنی اور اسد کی شرارتوں کی کہانی سنا کے ان کو ہنسایا کرتی تھی، اور وہ بھی اب اس کی کہانی سنے بغیر نہ رہتی تھیں۔ اور جب اس نے انہیں آج کی شرارت کے بارے میں بتایا تو سب ہنسنے لگیں۔ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اتنے میں رفت کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے مسکراتا دیکھا تو کہنے لگی، بہت بری بات بیٹی، شاہد بیٹا کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم یہاں بیٹھی مسکرا رہی ہو۔ آمنہ نے انٹی کو سوری کہا اور تیزی سے بیگ اٹھائے گیراج میں آ گئی۔ اسے آتے دیکھ کر شاہد نے چہرے پر سنجیدگی پھیلا دی اور لہجہ ذرا تلخ بنا لیا، مس آمنہ، میں کوئی فارغ انسان نہیں، آپ کو اپنے خیالوں کے سوا کسی کی پرواہ ہے؟ آپ کو اپنے خیالوں کے سوا بھی کسی کی پرواہ ہے؟ جب دیکھو اپنی دنیا میں مست رہتی ہیں۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا، اس لیے وہ چپ چاپ اس کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ پھر دونوں لائبریری کے لیے نکل پڑے۔ وہ خاموش تھی مگر شاہد چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ بولے۔ اسے اپنے رویے پہ افسوس تھا اور اس کی خاموشی کو اسی کا سبب سمجھتے ہوئے اس نے سوری بھی کہا۔ ہمیں یوں اکٹھے آتے جاتے کئی دن گزر گئے مگر آپ نے نہ کبھی میرے بارے میں پوچھا نہ اپنے بارے میں بتایا۔
ہمیشہ میری بات کو ہاں یا نہ میں ختم کر ڈالا۔ آخر بات کیا ہے؟ کیا آپ کو میرے ساتھ آنا پسند نہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو آپ بلا تکلف بتا سکتی ہیں، میں آپ کی بات کا برا نہیں مانوں گا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ویسے بھی میں آپ کو اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ میری زندگی کی کتاب میں جتنے اوراق لکھے ہیں وہ عامر بھائی آپ کو پڑھ کے سنا چکے ہیں۔ جب کوئی نیا ورق شامل ہوگا تو میں آپ کو پڑھ کے ضرور سناؤں گی۔ گفتگو کے اس تسلسل کو قائم رکھنے کو وہ بولا، آپ میرے بارے میں بھی تو پوچھ سکتی ہیں۔ مجھے دلچسپی نہیں، اس نے جواب دیا، مگر مجھے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کی زندگی میں اپنا ایک مقام چاہتا ہوں، ویسا جیسا آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ زندگی کے سفر میں میرا ہاتھ پکڑ کے چلنا چاہیں گی؟ پلیز انکار مت کیجیے گا۔ آمنہ سنجیدہ ہو گئی۔ مجھے کسی ہاتھ کی ضرورت نہیں، میں تنہا سفر کرنے کی عادی ہو گئی ہوں۔ پلیز اسد کی خاطر۔ وہ غصے میں آ گئی۔ شاہد صاحب، مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش مت کریں۔ اگر آپ نے اس قسم کی گفتگو ترک نہ کی تو میں آپ کے ساتھ یہ تھوڑا سا بھی سفر طے کرنے سے انکار کر دوں گی۔ مگر میں آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ اب شاہد بولتا جا رہا تھا مگر اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا بڑے سے بڑا جوک بھی آمنہ کو ہنسانے میں ناکام رہا۔ آمنہ اس کی عادی ضرور ہو چکی تھی، تبھی تو اس کی دھمکی پہ اس نے کوئی بھی جواب دینے سے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ شاہد کا اس کی مدد کرنا، اس کا ہر طرح سے ساتھ دینا، اس کی پرواہ کرنا، اس کی اہمیت کا احساس دلانا، اپنی زندگی میں اس کا مقام بنانا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اگر وہ نہ ہوتا تو شاید وہ سب نہ کر پاتی جس کو وہ کرنا چاہتی تھی۔ لائبریری سے واپسی پر آمنہ نے سائمہ کے گھر رکنے کا کہا تو وہ اسے سائمہ کے گھر چھوڑ گیا۔ آمنہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود شاہد نے اسے کل یہیں سے پک کرنے کا کہہ دیا اور خدا حافظ کہتے ہوئے چلا آیا۔ آمنہ کو یوں اچانک دیکھ کر سائمہ تو جو خوش ہوئی سو ہوئی، بشرا کو بھی دلی مسرت ہوئی، اور جب اس نے رات یہیں رکنے کا بتایا تو سائمہ تو خوشی سے اچھلنے لگی۔ بشرا نے آمنہ کی پسند کا کھانا تیار کیا۔ دونوں رات بھر باتیں کرتی رہیں۔ ان کی ہر بات ماضی کی یاد سے شروع ہو کر ماضی کی یاد پر ختم ہو جاتی۔ کبھی وہ مسکرانے لگتی تو کبھی اداس ہو جاتی۔ باتوں باتوں میں آمنہ نے آنٹی کی خواہش کا تذکرہ بھی کیا، مگر سائمہ نے اس پر کان ہی نہ دھرے۔ باتوں باتوں میں آمنہ نے شاہد کا بھی ذکر چھیڑا۔ اس کی ہر بات سے سائمہ کو یہی اندازہ ہوا کہ وہ اسے اپنا ایک محسن سمجھتی ہے۔ وہ اس کے لیے ایک جگنو ہے جس نے اس کی اندھیری راہوں میں روشنی پھیلائی ہے، اور انہی راہوں پر چلتے ہوئے وہ ایک روز ایسی منزل پر پہنچنے کے بارے میں پر امید تھی جہاں صرف وہ دوسروں کے لیے خوشیاں خرید سکے گی، ان کی اداسیوں، غموں، دکھوں اور مشکلوں کے ٹھاٹے مارتے سمندر کو روک سکے گی، آنے والے سیلاب کے سامنے بند باندھے گی۔ آمنہ نے کہا، سائمہ، وہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کوئی بھی اپنے بھائی، شوہر یا کسی دوسرے رشتے کے لیے نہیں روئے گا۔ میں کامیاب ہوں گی، میں کامیاب ہوں گی۔ قاری صاحب نے اورنگزیب اور دوسرے ہم اثر لوگوں کے تعاون سے جو تبلیغی گروہ بنائے وہ دن بدن کامیاب ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تبلیغ سے کئی نوجوانوں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا۔ آئے دن دھماکوں کی خبر سے لوگوں میں خوف و ہراس کا صحرا انہی کے سر تھا، مگر اب خوف و ہراس اس قدر بڑھ گیا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو گھروں میں قید کر لیا۔ نوجوانوں کا باہر نکلنا کم ہوا تو تبلیغی گروہوں کی ناکامیاں شروع ہوئیں۔ مجاہدوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ پہلے لوگ جہاں کسی کو اسلام کے بارے میں بات کرتے سنتے فوراً وہاں پہنچ جاتے، مگر اب وہ تبلیغی لوگوں سے خائف ہونے لگے تھے۔ جہاں مولانا ٹائپ کے لوگوں کو دیکھتے فوراً بھاگ کھڑے ہوتے۔ نکلو یار یہاں سے، یہ دہشت گرد ہیں، ہمارا بھی دماغ خراب کر دیں گے۔ جہاد کا نام سنتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں فوراً دہشت گردوں کا نقشہ آ جاتا۔ مجاہدوں کی تعداد سکڑنے کا مطلب تھا اورنگزیب کی آمدن میں کمی، جو اسے کسی صورت منظور نہ تھی، لہٰذا اب وہ غنڈہ گردی پر اتر آئے۔ ان کا کام صرف زبان سے انہیں قائل کرنا ہی نہ تھا، بلکہ انکار کرنے والے گھرانوں سے زبردستی ایک نہ ایک فرد کو اپنے ساتھ شامل کرنا بھی تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے بھوک پیاس کے مارے مجبور لوگوں کو بھی خریدنا شروع کر دیا۔ یہ خرید و فروخت اور غنڈہ گردی تو پہلے بھی تھی، مگر اب غنڈہ گردی بڑھنے کے ساتھ قیمت خرید میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔
تاکہ فروخت میں اضافہ ہو۔ جن گھروں میں انہیں غربت ڈیرے ڈالے نظر آتی وہاں پہنچ جاتے۔ ان کے تبلیغی جملے ایسے لوگوں پر گہرا اثر چھوڑتے، اور اگر نہ بھی چھوڑتے تو گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ضرور جان کی قربانی کو تیار ہو جاتا تاکہ وہ باقی کے افراد کو مرنے سے بچا سکے۔ جہاد کو دین کی خدمت سمجھ کے اس گروہ کا حصہ بننے والے جب ان کے ساتھ شامل ہوتے تو ان کا ذہن بدل جاتا، خود کو غلط تصور کرتے، مگر اب ان کے پاس نہ تو واپسی کا راستہ تھا اور نہ ہی انہیں کوئی واپس جانے کی اجازت دے سکتا تھا۔ البتہ مجبوریوں کے تحت بکنے والے اپنے عمل کو درست تصور کرتے۔ عامر پٹھان کا روپ دھارے ان دہشت گردوں کی تلاش میں یہاں کی خاک چھان رہا تھا۔ بہادر نے اسے کئی بار دیکھا مگر کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکا۔ دن بدن وہ بہادر کے دل میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ اس سے جب عامر نے پوچھا تم روز پانی بھرنے آتے ہو تو اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواب دیا جی، مگر کیوں؟ اس کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا سزا کے طور پر۔ عامر حیران ہوا۔ سزا؟ کیسی سزا؟ ان کی بات نہ ماننے کی۔ کون سی بات؟ اسے لگا کہ کوئی سن رہا ہے، اس لیے اس کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ عامر نے اس کا اعتماد بحال کرنے کو کہا۔ چند دن قبل تم نے کہا تھا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے بتاؤ کون تمہیں دیکھ رہا ہے؟ بہادر، تم معصوم اور پیارے ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں مگر اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت ہوگی۔ جب تک تم مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے میں یہ نہیں کر سکتا۔ بہادر پہلے جان چکا تھا کہ وہ مسیحا ہے، اب تو اسے پورا یقین ہو گیا۔ آپ صرف ہمارا مدد کرے گا یا دوسروں کا بھی؟ عامر نے اسے جواب دیا میں سب کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں ضرور بتائے گا۔ اتنا کہہ کے بہادر چلا گیا۔ عامر آج بہت خوش تھا۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد آخر وہ اس کا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جہاں اسے خوشخبری ملی وہاں ماں کی بیماری کے بارے میں خبر نے اسے اداس بھی کر دیا۔ اسے واپس آنا پڑا۔ جب وہ ہسپتال پہنچا تو آمنہ کے ساتھ شاہد کو بھی وہاں پا کے بہت خوش ہوا۔ اس نے اس مشکل گھڑی میں آمنہ کا ساتھ دینے پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دو روز ہسپتال میں گزارنے کے بعد وہ رفت کو گھر لے آئے۔ بیماری کے دوران آمنہ نے رفت کی بہت خدمت کی، حتیٰ کہ اس نے لائبریری جانا بھی چھوڑ دیا تاکہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عامر نے بہت کہا کہ وہ موجود ہے، دیکھ بھال کرے گا، مگر وہ نہ مانی۔ پھر شاہد نے بھی آمنہ کو گھر پر ہی رہنے کا مشورہ دیا۔ اب وہ اسے لائبریری کے لیے لینے تو نہ آتا مگر رفت کی عیادت کو بلا ناغہ آتا۔ جو ہی وہ گھر میں قدم رکھتا پورا گھر کہکوں سے گونج اٹھتا، سب کو لطیفے سنا سنا کے خوب ہنساتا۔ بات بے بات اسے کوئی نہ کوئی لطیفہ یاد آ ہی جاتا۔ باتوں باتوں میں پاگلوں کے بارے میں بات ہونے لگی تو شاہد نے کہا انٹی اسی بات پہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک پاگل بیٹھا خط لکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا خط لکھ رہا ہوں۔ پوچھا کس کو لکھ رہے ہو؟ تو جواب دیا خود کو۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے پوچھا اچھا بتاؤ کیا لکھا ہے؟ تو معلوم ہے اس نے کیا جواب دیا؟ خط ملے گا تو پتہ چلے گا نا۔ سب ہنس دیے۔ سب کے مسکراتے چہروں کو دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ اسے جہاں اس بات کی خوشی تھی کہ وہ ایک بیمار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر رہا ہے، اس کی تکلیف کم کر رہا ہے، وہاں اسے آمنہ کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ کی بھی مسرت ہوئی۔ شاہد کی محبت دن بدن بڑھ رہی تھی۔ آمنہ کو اس بات کی خوشی نہ تھی بلکہ وہ اسے روکنے کی کوشش میں لگی رہتی اور اسی سبب اس کے سامنے کم سے کم آتی، اور اگر آتی بھی تو زیادہ تر سنجیدہ ہی رہتی، مگر اس کے لطیفوں پر اس کی بے اختیار ہنسی نکل آتی۔ اس لیے اس نے وہاں سے اٹھنے کا سوچا، اور جب شاہد کو اس کی بھنک پڑی تو بولا ارے آپ کہاں چلی؟ اس نے بہانہ بنایا میں چائے بنانے کچن میں جا رہی ہوں۔ شاہد نے فٹ سے جواب دیا آپ کو کس نے کہا ہمیں چائے کی طلب ہو رہی ہے؟ چائے تو پیتے ہی رہتے ہیں، آپ محفل اجاڑ کے مت جائیں۔ کیوں آنٹی، میں نے ٹھیک کہا نا؟ رفت نے اس کی تائید کی۔ عامر نے بھی ماں اور دوست کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہر بار شاہد اس کی کوشش کو ناکام بنا دیتا۔ اب کی بار اس نے کہا ارے آپ کہاں چلی؟ بیٹھیے، میں آپ کو ایک سمجھدار لطیفہ سناتا ہوں۔
رفعت نے حیرت زدہ ہو کے پوچھا، شاہد بیٹا، لطیفے بھی سمجھدار ہوتے ہیں؟ جی آنٹی، لطیفے ہوتے تو ہمارے ہنسنے کو ہیں، مگر ان میں ہمارے لیے سبق بھی ہوتا ہے، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں سمجھ وقت گزرنے کے بعد آتی ہے۔ عامر نے کہا، یار سنا بھی چکو کہ یوں ہی سسپینس کریٹ کرتے رہو گے۔ تو پھر سنیں۔ ایک پٹھان بہت تیز بائک چلائے جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک سردار ملا۔ سردار نے پوچھا، اتنی تیز بائک کیوں چلا رہے ہو؟ تو پٹھان کہنے لگا، مجھے ایک ارجنٹ لیٹر پہنچانا ہے۔ سردار نے پوچھا، کہاں؟ تو پٹھان نے جواب دیا، پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ سب ہنسنے لگے۔ تو شاہد نے کہا، یہ تو سنیں سردار نے کیا کہا۔ عامر نے پوچھا، کیا؟ تو شاہد ہنستے ہوئے بولا، سردار نے کہا، دین گو فاسٹ۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ سمجھداری کے بارے میں سوال کرتے، شاہد نے ایک اور لطیفہ سنانا شروع کیا۔ ایک درخت پر بندر بیٹھا تھا کہ پٹھان بھی اس درخت پر چڑھ آیا۔ بندر نے پٹھان سے پوچھا، بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پٹھان نے جواب دیا، ہم سیب کھانے آیا ہے۔ بندر بڑا حیران ہوا، مگر یہ تو آم کا درخت ہے۔ پٹھان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہم سیب ساتھ لایا ہے۔ ایک اور سنیں۔ ایک پٹھان میاں بیوی ریلوے اسٹیشن پر کھڑے ٹرین کا انتظار کر رہے تھے کہ ٹرین آئی جس پر لکھا تھا میل ٹرین۔ پٹھان جلدی سے ٹرین پر سوار ہو گیا اور بیوی سے کہنے لگا، جب فیمیل ٹرین آئے گا تو تم بھی آ جانا۔ ہنس ہنس کے سب کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ رفعت نے کہا، ارے بیٹا بس کرو، اب اور ہنسنے کی ہمت نہیں۔ آمنہ نے سوال کیا، اس میں سمجھداری کہاں تھی؟ شاہد کہنے لگا، ان لطیفوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سردار اور پٹھان بہت احمق ہوتے ہیں۔ عامر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، اگر یہ لوگ احمق نہ ہوتے تو نہ ہندو سرداروں کو استعمال کر کے فائدہ اٹھاتے اور نہ پٹھان اعلیٰ کار بنتے۔ ہمارے ملک کا امن و امان تباہ کرنے کے لیے ملک دشمن عناصر انہی کو تو استعمال کر رہے ہیں، مگر انہیں اس بات کا علم ہی نہیں۔ رفعت نے کہا، اس لیے تو بڑوں کا قول ہے، دانا دشمن نادہ دوست سے بہتر ہے۔ یہ ہمارے نادہ دوست ہیں۔ بہادر کئی دنوں سے عامر کا انتظار کر رہا تھا، مگر اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کی رات تکتے تکتے وہ مایوس اور نا امید ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے۔ کبھی سوچتا قسمت صرف اسے آس دلا رہی تھی، کبھی خیال آتا کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اپنے خیالات پر صابر و شاکر ہونے کا فیصلہ کرتا تو بے چینی ہونے لگتی، دل میں خلش بڑھ جاتی اور پھر سے خواہش جاگ اٹھتی کہ وہ یہاں سے نکلے، دوسروں کی مدد کرے، انہیں موت کی اندھیر نگری میں جانے سے بچائے، مگر وہ کچھ نہ کر پاتا۔ وہ بہت دکھی ہو کے اکبر سے کہنے لگا، ہم ظلم کر رہے ہیں، بے گناہوں کو مار رہے ہیں، چلو یہاں سے بھاگ چلیں۔ مگر اکبر نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں سے نکلنے کا مطلب ہے جنگ میں پیچھے ہٹنا، یعنی کافر کی موت مرنا۔ اس کے جواب نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ جان گیا کہ کوئی بھی اس کی بات نہیں سنے گا۔ سب یہ بات دل و دماغ میں بٹھا چکے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں، مگر اسے ان کی ذہنیت پر اس لیے افسوس نہ ہوتا کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہی ڈالا گیا تھا اور اس کی مکمل یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ خود پڑھے اور جانے کیا سچ ہے، وہ جو دل کہہ رہا ہے یا وہ جو ان کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، مگر کتابیں اس کے پاس نہ تھیں۔ ایک عامر تھا جس سے وہ پوچھ سکتا تھا، مگر وہ بھی امید کی ایک کرن بن کر آیا اور نا امیدی کا اندھیرا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، دور، بہت دور، جہاں امن و امان ہو، لوگوں کی آہیں اور سسکیاں نہ ہو۔ اس کا حال غیر ہوتا دیکھ کر گل خان نے اسے جسمانی اذیت دینے کے بارے میں سوچ لیا۔ ابھی تک وہ یہ سوچ کر اسے معاف کیے ہوئے تھے کہ وہ بدل جائے گا۔ بہادر جیسے بچوں کی اسے اشد ضرورت تھی۔ بہادر جو دوسروں کی جان لینے کے لیے ہر وقت تیار تھا، اب ڈرنے لگا تھا، جو انہیں قطعی منظور نہ تھا۔ آصف نے بھی اجمل اور کاشف کے ساتھ مل کر اسلام کے بارے میں جاننے کا ارادہ کیا۔ بہادر نے ان کے دلوں میں اس خواہش کو جنم دیا تھا۔ وہ ہر اس وجہ کا کھوج لگانا چاہتے تھے جس کی بنا پر ان کا ملک اس دلدل میں دن بدن گرتا جا رہا تھا۔ وہ ذہنوں میں ابھرنے والے سوالات کو لکھ لیتے اور پھر ان کے جوابات کے لیے مولانا صاحب کے پاس جاتے، پھر خود اس کے بارے میں پڑھتے، قرآن پاک کھولتے، غرض ہر لحاظ سے اس بارے میں
ٹھوس جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ گریجویشن کے بعد سائمہ نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اسد کے مرنے کے بعد وہ بہت اداس رہنے لگی تھی اور اس کی تنہائی میں اضافہ آمنہ کے دور جانے سے مزید ہو گیا۔ اب اس کا کسی شے میں بھی جی نہ لگتا تھا۔ ٹی وی دیکھنا بالکل ختم کر دیا۔ بشریٰ ہر وقت اسے اداس اور کھویا کھویا دیکھ کے دکھی رہتی تھی۔ اگر وہ شادی کو مان جاتی تو نہ صرف ان کے دکھوں میں کمی واقع ہو جاتی بلکہ سائمہ کی تنہائی بھی ختم ہو جاتی، مگر وہ اس کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ البتہ ماں باپ کے دکھ کو ختم کرنے کے لیے اس نے خود کو مصروف رکھنے کے بارے میں سوچا۔ اس کے لیے جو پلان اس کے سامنے آیا وہ تھا کالج میں ایڈمیشن کا۔ کالجز کو یونیورسٹی کا درجہ ملنے کی وجہ سے اسے اور بھی آسانی ہو گئی، اس لیے اس نے قریب ترین کالج کا انتخاب کر لیا کیونکہ یونیورسٹی اس کے گھر سے کافی دور تھی۔ آصف بھی اسی کالج میں ایم ایس سی اکنامکس پارٹ 2 کا طالب علم تھا۔ اس کے اکثر دوست اس کے سامنے کھوئی لڑکی کا ذکر کرتے رہتے تھے، مگر اسے اس بات میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔